بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتکبر الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر نہا و عیاں کا جاننے والا۔ وہی اللہ ہے بڑا مہربان رحمت والا۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سلامتی دینے والا، امان بخشنے والا، حفاظت فرمانے والا، عزت والا، عظمت والا، تکبر والا۔ اللہ کو پاکی ہے ان کے شرک سے۔ وہی ہے اللہ بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہر ایک کو صورت دینے والا۔ اسی کے ہیں سب اچھے نام، اور اس کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی عزت اور حکمت والا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی تو ہے جو
ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی۔ میری مٹی کے سب ذائقوں سے جدا، تیری چاہت کی خوشبو کا پہلا سفر، میری منزل تیری رہ گزر کی خبر، میرا حاصل تیری آگہی کی عطا، میرے لفظوں کی سانسیں تیرا معجزہ، میرے حرفوں کی نبضیں تیرے لطف کا بے کران سلسلہ، میرے اشکوں کی چاندی تیرا آئینہ، میری سوچوں کی سطریں تیری جستجو کی مسافت میں گم راستوں کا پتہ، میں مسافر تیرا خود سے نا آشنا، ظلمت ذات کے جنگلوں میں گھرا، خود پہ اوڑھے ہوئے کر پہ وہم و گما کی سلگتی ردا، ناشناسائیوں کے پرانے مرض گمرہی کے طلسمات میں مبتلا، سورجوں سے بھری کہکشاں کے تلے ڈھونڈتا پھر رہا ہوں تیرا نقش پا،
اے انوکھے سخی، اے میرے کبریا، کب تلک گم رہی کے طلسمات میں، ظلمت ذات میں، ناشناسائیوں سے اٹی رات میں دل بھٹکتا رہے، دل بھٹکتا رہے بھر کے دامان صد چاک میں، بے اما حسرتوں کا لہو، بے ثمر خواہشیں، رائگاں جستجو۔ اے انوکھے سخی، اے میرے کبریا، کوئی رستہ دکھا، کوئی رستہ دکھا، خود پہ کھل جاؤں میں، مجھ پہ افشا ہو تو۔ اے میرے کبریا، اب مجھے لوہے ارض و سما کے سبھی ناتراشیدہ پوشیدہ حرفوں میں لپٹے اسم پڑھنا سکھا۔ اے میرے کبریا، اے انوکھے سخی، میں مسافر تیرا، میں مسافر تیرا۔ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، والہانہ جو طواف گنبد خضراں کریں، والہانہ جو طواف گنبد خضراں کریں، مست و بے خود جھومتی ان ہواؤں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، جو مدینے کی گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، جو مدینے کی گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، ان فقیروں راہ گیروں اور گداؤں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، جو پڑھا کرتے ہیں روز و شب تیرے دربار میں، جو پڑھا کرتے ہیں روز
پیش کرتا ہے ظہوری ان سلاموں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام۔ عشق کی ابتدا بھی تم صلی علی محمد، عشق کی انتہا بھی تم صلی علی محمد، صلی علی نبینا صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ مدینے میں صبا جانا تو اتنا کام کر دینا، رسول اللہ کو میری غریبی کی خبر دینا، یہ کہہ دینا ہزاروں عیب رکھتی ہوں ہنر دینا، زمیں دینا نظر دینا، نہ گھر دینا نہ در دینا، انہیں آٹھوں پہر دیکھا کروں ایسی نظر دینا، کیے ہیں جرم لاکھوں اس لیے گھبرا رہے ہیں ہم، گناہوں کے بور میں ڈوبتے ہی جا رہے ہیں ہم، میرے اللہ یہ بیڑا ہمارا پار کر دینا، شب معراج کے دولہا تمہاری دھوم ہے گھر گھر، پلاتے ہو میں توحید تم مستانوں کو بھر بھر، تمہارے نام کو سن کر چلی آئی ہوں چوکھٹ پر، بھیکاری ہوں میرے مولا، میری جھولی کو بھر دینا، مدینے میں صبا جانا تو اتنا کام کر دینا، رسول اللہ کو میری غریبی کی خبر دینا۔
ہر تحفہ نعت و درود تم پر محمد مصطفیٰ، ہر تحفہ نعت و درود، ہر رحمت رب اولا، ہر شفقت رب جلی، تم پر محمد مصطفیٰ، ہر تحفہ نعت و درود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو تخلیق کیا تو انسان کے علاوہ ہر طرح کی مخلوق کو بھی پیدا کیا، لیکن بولنے کی صلاحیت صرف اور صرف انسان کو عطا کی۔ ہر جاندار کے پاس زبان تو ہے، لیکن وہ بول نہیں سکتا، اظہار نہیں کر سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب کریم نے انسان کو ہی بولنے کی صلاحیت کیوں دی؟ اس لیے تاکہ انسان اپنے رب کی تعریف کر سکے، اپنی زبان کے ذریعے اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچا سکے، وہ زبان کے ذریعے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا درس دے سکے۔ اس کے علاوہ وہ اپنی دل و دماغ کی بات کو بھی دوسروں تک پہنچا سکے۔ ان تمام کاموں کے لیے انسان زبان کا ہی سہارا لیتا ہے۔ اگر ہمارے پاس زبان نہ ہوتی تو ہم صرف اشاروں تک ہی محدود ہو کر رہ جاتے۔ معزز خواتین، زبان ویسے تو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، مگر یقین جانیے یہ خداوند تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ زبان ہی سے انسان کا علم اور اخلاق ظاہر ہوتا ہے۔ انسان جب تک بولتا نہیں اس کے عیب اور ہنر چھپے رہتے ہیں۔ اس دنیا میں انسان نے جتنی بھی ترقی کی وہ زبان اور کلام کی بدولت ہی کی۔ اگر زبان نہ ہوتی تو انسان حیوانی زندگی سے باہر نکل ہی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے زبان ایک بہت بڑی آزادی ہے، مگر دیکھا جائے تو ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں جگہ جگہ انسان کو عیب جوئی، غیبت اور چغل خوری جیسی اخلاقی برائیوں سے دور رہنے کو کہا ہے، کیونکہ ان سب میں زبان استعمال ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم کوئی ایسی بات سن لو تو بغیر تحقیق کے آگے مت بڑھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بعد میں پچھتانا پڑ جائے۔ سورہ حجرات میں ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں کس چیز سے پرہیز کروں؟ تو آپ نے زبان کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ اس سے بچو۔ معزز خواتین، ان تمام حوالوں کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کی حفاظت پر کس قدر زور دیا ہے۔ جب تک ہم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کریں گے، ہم اپنے معاشرے کی حفاظت کیسے کر سکیں گے؟ ہم اپنے معاشرے کو اخلاقی برائیوں، نفرت، حسد، عیب جوئی اور دل آزاری سے کیوں کر پاک کر سکیں گے؟ عزیز خواتین، زبان کے غلط استعمال سے معاشرہ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے۔ ہم شک کی دنیا میں رہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آپس میں پیار، محبت، رواداری اور اخوت کے جذبات تو سرد پڑ جاتے ہیں اور نفرت اور دشمنی کے جذبات امڑ آتے ہیں۔ جس طرح کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آ سکتا، اسی طرح زبان سے بولا ہوا لفظ واپس نہیں لیا جا سکتا۔ اسی لیے کسی دانا نے کیا خوب کہا ہے کہ پہلے تولو اور پھر بولو، یعنی بولنے سے پہلے اپنے کلام کے اثرات کا جائزہ لو، کیونکہ آپ کی زبان سے نکلنے والا کلام جھوٹا بھی ہو سکتا ہے
اور جھوٹا کلام تو کلام ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں زبان اپنے اصل مقصد سے پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ کلام شیریں بھی ہو سکتا ہے اور تلخ بھی ہو سکتا ہے۔ زبان کی اصل خوبی یہ ہے کہ اسے تلخ کلامی سے بچایا جائے۔ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا۔ سو اس کائنات کو شیشہ بنانے کا ایک کارخانہ سمجھ کر بہت احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے۔ ہلکی سی بے احتیاطی سے یہ شیشے ٹوٹ جاتے ہیں اور ان کرچی کرچی شیشوں کا کر انگاروں سے کہیں زیادہ تیز اور تلواروں سے کہیں زیادہ بے باک ہوتا ہے۔ اور دل تو ویسے بھی خانہ خدا ہے، لہٰذا اپنی زبان سے غلط الفاظ نکال کر اور دلوں کو دکھا کر اپنے خدا کو ناراض مت کیجیے۔ عزیز خواتین، یقین جانیے خوبصورت الفاظ کے استعمال سے کردار سنورتا ہے، سیرت نکھرتی ہے اور عادات میں حسن آتا ہے۔ آج سوچیں کیوں خلوص نایاب ہو گیا ہے، کیوں دوست کو فریب دے رہا ہے، کیوں نوازشیں سازشوں میں ڈھل رہی ہیں، کیوں دہشت گردی عام ہو گئی ہے، کیوں انسانی تذلیل ہو رہی ہے، کیوں انسانی لہو پانی سے بھی زیادہ سستا ہو گیا ہے، کیوں ہم دوسروں کی خوشیاں چھین لینا چاہتے ہیں، اور کیوں ہم ایک دوسرے سے دور ہو کر نفرت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے، محبت نہیں کرتے، اور یقین جانیے محبت اور احترام کے لیے میٹھے بول خوشبو کا کام کرتے ہیں جن سے دل مہک اٹھتے ہیں۔ معزز خواتین، یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ انسان کو اپنے ہر عمل کا جواب خداوند تعالیٰ کو دینا ہے، جس سے کوئی بھی کام، کوئی بھی لفظ پوشیدہ نہیں۔ ہمارا کیا ہوا عمل، ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اس سے چھپا نہیں رہ سکتا۔ اگر انسان اس امر کا خیال رکھے کہ وہ ہر لحاظ سے جواب دہ ہے اور ذمہ دار ہے، تو یقین جانی وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ آئیے آج ان بابرکت لمحات میں ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم اپنی زبان کی بالکل اسی طرح حفاظت کریں گے جس طرح ہم اپنی جان، اپنے مال اور اپنی اولاد کی کرتے ہیں۔ راہ مشکل ہو کے آساں تجھے سوچنا ہے، راہ مشکل ہو کے آساں تجھے سوچنا ہے، اپنا ہر نفع و نقصان تجھے سوچنا ہے۔ بے شک گفتار کا ہنر ہے تیرے پاس، بے شک گفتار کا ہنر ہے تیرے پاس، استعمال اس کا میری جاں تجھے سوچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجمل کا ما اکمل کا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں
دعا مانگی ہے، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، ہم فقیروں نے مدینے کی فضا مانگی ہے، ہم فقیروں نے مدینے کی فضا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، مرض بڑھتا نہیں مٹ جاتا ہے، عشرت ان کا مرض بڑھتا نہیں مٹ جاتا ہے، عشرت ان کا جس نے دربار محمد میں شفا مانگی ہے، جس نے دربار محمد میں شفا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو، فرشتوں کی خادم تمہارا
سعیدہ رہا ہے کہ خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ وفا تم نہ دیکھو کہ ہرگز کسی میں زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے حفاظت کرو اپنے ایمان و دی کی زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو خبر جا کے دے دو ان کو فرشتوں کے خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے کہ خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں رسول خدا ہے وہاں جا رہا ہوں تمہیں کچھ خبر ہے کہ کیا پا رہا ہوں محبت کا ان کی مزہ پا رہا ہوں چلو جا کے رہنا مدینے میں اب تو قیامت کا منظر قریب آ رہا ہے فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو خبر جا کے دے دو ان کو فرشتوں کے خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے کہ خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم کچھ روز کی بات ہے اخبار پر یوں ہی سرسری نظر ڈالتے میری آنکھیں ایک تصویر پر جا جمیں جہاں ایک بیوہ ماں کی گود میں ایک بے جان جسم کا سر اس کے اکلوتے بیٹے کا تھا جو اس کی بیوگی کا واحد سہارا اور اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا اس نے جوانی میں بیوگی کو قبول کیا اور دوسری شادی کرنے کا فیصلہ گوارا نہ کیا کیونکہ وہ واحد بیٹے کی بہترین تربیت کے لیے اپنی زندگی وقف کر چکی تھی اس کی شب و روز کی محنت نے اس کو ایک کامیاب سرکاری ملازم بنا دیا اور پھر ایک دن ایک ایسے ہی بم دھماکے میں وہ اس کی نظر ہو گیا اور اس کے ساتھ اور بہت سے معصوم نوجوان اس خون میں نہا گئے نہ مارنے والے کو مرنے والے کے بارے میں کچھ پتہ تھا نہ مرنے والے کا کوئی تعلق نہ مارنے والے کا کوئی رشتہ یہ معصوم نوجوان ایک اندیکھی انچاہی اور بلا نتیجہ دشمنی کی بھینٹ چڑھ گیا آج پوری دنیا اس عفریت کا شکار ہے فرقہ بندی ذات پات مذہبی اختلافات سماجی اور سیاسی قدورتیں ہمارے ارد گرد اس قدر تیزی سے پنپ رہی ہیں کہ ہمارے دشمن جو پہلے ہم پر سرحدوں سے حملہ آور ہوتے تھے آج اس جھنجٹ میں پڑنے کی ضرورت کو محسوس ہی نہیں کر رہے انہیں ہم پر حملہ کرنے کے لیے سپاہیوں کی ضرورت نہیں رہی
ہم انجانے میں ان کے وفادار سپاہیوں کی طرح اپنے ہی بہن بھائیوں کے گلے کاٹ رہے ہیں۔ کچھ لوگ اسے مذہبی جنگ کا رنگ دینے کے لیے اپنے پیروکاروں کو اکساتے ہیں اور انہیں اپنے ہی بہن بھائیوں کا خون بہانے کو جہاد کا نام دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین محفل، آج اس مبارک دن پر میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس کا تعلق عورت کی عزت اور وجود سے ہے، دیٹ از آنر کلنگ، یعنی بہتان تراشی۔ Honor killing, which is so sensitive that taking either side of the topic leads to complexities of life. One side deals with social evil and the other side with human killing. It is not a problem of morality or of ensuring the women maintain their own personal virtue. It is a problem of domination, power, and hatred of women involved and are viewed as servants physically and symbolically. لہٰذا میں اس کا آغاز شاعر مشرق حکیم الامت علامہ محمد اقبال کے اس مصرعے سے کرنا چاہوں گی۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ اللہ باری تعالیٰ نے ہر مذہب میں عورت کی ماڈسٹی کو نہ صرف تحفظ دیا ہے بلکہ اس کی عظمت کو دوبالا کرنے کا اہتمام بھی کیا ہے۔ جس بھی مقام پر عورت کا ذکر کیا گیا ہے اس کی انڈیویجویلٹی کو برقرار رکھا ہے۔ لہٰذا بہتان تراشی سے نہ صرف منع فرمایا ہے بلکہ اسے ایک ناسور کی حیثیت دی ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الزام تراشی کرنے والا شخص گناہ کا بوجھ اپنے سر پر لے لیتا ہے جس کا اسے قیامت کے دن حساب دینا ہوگا۔ اس طرح سے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر عورت کی عظمت کو سراہا گیا ہے اور اس کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے منسلک فرما دی ہے۔ سورہ نساء میں حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین کی عظمت کی گواہی خود قرآن پاک دیتا ہے۔ حضرت مریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بیٹی بیٹوں سے کہیں بہتر اور محترم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک دفعہ ایسا ہی مقدمہ پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ سنسار کر دیا جائے، لیکن پہلا پتھر وہ شخص پھینکے گا جس نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ کیا ہی خوبصورت انصاف فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ اس طرح کے حالات میں دونوں میں سے کسی ایک فریق کی جان لے لے، بلکہ ایسا کرنے والے شخص کو قاتل ٹھہرایا اور اسے قتل کی سزا کا مستحق قرار دیا۔ اگرچہ اگر گواہوں سے ایسا عمل ثابت ہو جائے تو مرد اور عورت دونوں کو سنسار کرنے کا حکم ہے، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد پر برتری دی ہے۔ چونکہ ہمارا معاشرہ جہالت کے اندھیروں سے باہر نہیں نکل سکا، اس لیے آئے دن ایسے واقعات منظر عام پر آتے رہتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ معاشرے کو مضبوط اسلامی بنیادوں پر قائم کیا جائے اور تعلیم کو عام کیا جائے تاکہ انسان کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی فضیلتوں سے روشناس کرایا جائے۔ آج کی عورت اپنے حقوق و فرائض سے بخوبی واقف ہے اور ان کو احسن طریقے سے نبھا رہی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اسلامی قدروں اور روایات کو دوسروں تک منتقل کریں، خاص کر ان لوگوں تک جو علم کی روشنی سے محروم ہیں، نہ کہ ہم اپنا وقت الزام تراشی میں ضائع کر دیں۔ As Muslim women, it is our responsibility to spread the message of Islam and uphold the honor of a woman in our society. As Muslims, we should raise our voices against bloodthirsty customs and practices in which people take the law into their own hands. Only then can we assume a foremost place in the civil society of today's world. We can do this simply by following the true spirit and essence of Islam. فرض انسانیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم پر لازم ہے کہ ہم اسلام کی روح کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ بسد شوق روزے کی جالی، وہ جالی جو ہے قاب قوسین والی، درود و سلام آپ پر پہلے بھیجوں، کروں عرض رب سے پریشان حالی، اٹھیں بہرے تعظیم سب اہل محفل،
پڑھیں سب درود و سلام اہل محفل. آقا سلام لے لو، مولا سلام لے لو، شاہ سلام لے لو، آقا سلام لے لو. اس آستاں کے قابل میری جبیں نہیں ہے، میں اور یہ حضوری دل کو یقین نہیں ہے. حاضر ہوں دست بستہ لے کر دل شکستہ، آقا سلام لے لو، مولا سلام لے لو، شاہ سلام لے لو، آقا سلام لے لو. ہستی مٹا کے آئی، دنیا لٹا کے آئی، داغوں سے اپنے دل کی محفل سجا کے آئی. حاضر ہوں دست بستہ لے کر دل شکستہ، آقا سلام لے لو، مولا سلام لے لو، شاہ سلام لے لو، آقا سلام لے لو. منہ میں زبان نہیں ہے، لب پہ فغان نہیں ہے، کیا حال دل سناؤں تابِ بیان نہیں ہے. حاضر ہوں دست بستہ لے کر دل شکستہ، آقا سلام لے لو، مولا سلام لے لو، شاہ سلام لے لو، آقا سلام لے لو. آنسو بہا کے جاؤ، سر کو جھکا کے جاؤ، سب کی وہ سنے گا، امید لے کے جاؤ. حاضر ہوں دست بستہ لے کر دل شکستہ، آقا سلام لے لو، مولا سلام لے لو، شاہ سلام لے لو، آقا سلام لے لو، آقا سلام لے لو. کی عادت چھڑا میرے مولا، ہمیں نیک انسان بنا میرے مولا. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، ہمیں نیک انسان بنا میرے مولا. میری سابقہ ہر خطا میرے مولا،
میرے مولا تو رحمت سے اپنی مٹا میرے مولا تو رحمت سے اپنی مٹا میرے مولا جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے ہمیں ایسا بندہ بنا میرے مولا ہمیں ایسا بندہ بنا میرے مولا جو رحمت تیری شامل حال ہو تو جو رحمت تیری شامل حال ہو تو ٹھکانہ ہے جنت میرا میرے مولا ٹھکانہ ہے جنت میرا میرے مولا تو رحمت سے اپنی بدلنے کیوں سے تو رحمت سے اپنی بدلنے کیوں سے ہر ایک میری لغزش خطا میرے مولا ہر ایک میری لغزش خطا میرے مولا نہ محتاج کر تو جہاں میں کسی کا نہ محتاج کر تو جہاں میں کسی کا ہمیں مفلسی سے بچا میرے مولا ہمیں مفلسی سے بچا میرے مولا میری تا قیامت جو نسلیں ہو یا رب میری تا قیامت جو نسلیں ہو یا رب ہوں سب عاشق مصطفیٰ میرے مولا ہوں سب عاشق مصطفیٰ میرے مولا ہے ادعونی فرما قرآن میں تیرا ہے ادعونی فرمان قرآن میں تیرا تو سن لے میری التجا میرے مولا تو سن لے میری التجا میرے مولا جنہوں نے کہا ہے دعاؤں کا مجھ سے سبھی نے کہا ہے دعاؤں کا مجھ سے تو کر دے سبھی کا بھلا میرے مولا تو کر دے سبھی کا بھلا میرے مولا گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا ہمیں نیک انسان بنا میرے مولا
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ارحم أمة محمد اللهم اصلح أمة محمد اللهم فرج أمة محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.